बस चुका है ये सर और क्या मांगना, बनना परवर है तू, बस जरा देखना, तेरी मर्जी को पाना मेरी जुस्तजू। अल्लाह क्या वो दुनिया जिसमें कोशिश न हो दीन के वास्ते, क्या वो दुनिया जिसमें कोशिश न हो दीन के वास्ते, वास्ते वहाँ के भी कुछ या सब कुछ यहीं के वास्ते। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه النبي الكريم الأمين مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا اور بارگاہ امام الانبیاء و رسول ختم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب ولی والی علی علی کاشف الکرب رافع الرتب حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً نذرانۃً تحفۃً درود اسلام پیش کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں تو وہ تمہارے حضور حاضر ہوں۔ حضرت محترم اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب وہ تمہارے حضور حاضر ہوں اور وہ اللہ سے معافی مانگے، اور اگر آپ ان کی شفاعت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شفاعت ضرور قبول فرمائے گا، ان کو معاف فرما دے گا۔ اور حضرات محترم حدیث مبارکہ ہے مشکوات الشریف میں ہے کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابی آپ کو وضو کروا رہے تھے، تو آپ نے ان کو وضو کے دوران فرمایا مجھ سے مانگو۔ تو میں نے عرض کی حضور میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اور کچھ؟ عرض کی حضور بس میں یہی چاہتا ہوں۔ محترم آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو محبوب کے پاس حاضر ہو، محبوب سے طلب کریں، اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو، اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو۔ اور آپ کے حدیث شریف بھی ہے کہ واللہ متی وانا قاسم، بے شک اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔
واللہ متی وانا قاسم، اللہ متی ہے اور میں قاسم ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے فتوے کے زور میں کون کون سے کیسے کیسے مقدس لوگ آ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو، اور وہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا جائز نہیں۔ تو یہ تو معاذ اللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتویٰ لگا دیا۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ارشاد ہے کہ مجھ سے مانگو، اور کتنے ایسے واقعات ہیں، کتنے ایسے مقام ہیں جہاں پر صحابہ کرام نے آپ سے طلب کیا۔ انشاءاللہ میں آج اسی پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق مرمت فرمائے۔ حضرات محترم، مقام غور ہے کہ ایک شخص نماز کے اندر تمام ارکان ادا کرے، تکبیر تحریمہ، رکوع، قوما، قعدہ، سجود، تمام ارکان ادا کرے، اور اتحیات میں پڑھے اتحیات للہ والصلوات والطیبات کہہ کر سلام پھیر دے، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نماز ہوئی؟ اتحیات، اب اس نے سارا کام کیا اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کی۔ اتحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ ساری مالی بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ اتحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام مالی قولی فعلی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس نے تعریف بھی کی اور آخر میں سلام پھیر دے، تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ محبوب پر سلام پڑھنا فرض ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنا واجب ہے نماز کے اندر، یہ نہ کہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو حضرات محترم، نماز کے اندر تو کچھ لوگ سلام پڑھ لیتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہوا نبی آپ پر، اور بعد میں سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کو شرک کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ تو معاذ اللہ مار کر مٹی میں مل چکے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، ایک شخص آیا اور عرض کی ہلکتو، میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنا روزہ توڑ دیا۔ تو فرمایا رسول اللہ نے کہ کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا کہ تمہارے پاس 60 مسکینوں کا کھانا ہے؟ عرض کی نہیں۔ کیا تم 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کی نہیں۔ تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا، تو کچھ دیر بعد ایک زمین میں کھجوریں آئیں، تو آپ نے فرمایا کہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کی لبیک، حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوریں لے جاؤ اور مسکینوں میں بانٹ دو۔ تو فرمایا حضور مدینہ میں میرے سے زیادہ فقیر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ قربان جاؤں میں دستگیر ہے 2 جہاں پر، دستگیر ہے بے کساں پر، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، تاجدار انبیاء، سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ کھجوریں لے جاؤ، خود کھا لو اور اپنے اہل خانہ کو کھلا دو۔ حضرت محترم حضرت جابر بن عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، ان کے والد کی جب وفات ہوئی تو وہ مقروض تھے، اور جاتے وقت 6 لڑکیاں اور کچھ قرض چھوڑ گئے تھے۔ تو جب کھجوریں توڑنے کا وقت آیا تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد بہت ہی زیادہ مقروض تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ کھجوریں توڑنے کے وقت آپ باغ میں تشریف لے آئیں اور وہاں پر
بیٹھ جائیں تاکہ وہ لڑائی نہ شروع کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور کہا کہ یہاں پر کھجوروں کا ڈھیر لگا دو. کھجوروں کے ڈھیر لگا دیے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں تو انہوں نے لڑائی نہ کرنے کی بجائے اور زیادہ سختی شروع کر دی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ کی جو کھجوریں تھیں 3 ڈھیر لگائے ہوئے تھے ان میں سے ایک ڈھیر کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. مکروزین آئے تو حضرت جابر بن عبداللہ سے فرمایا کہ ان کو ناپ کر دیتے جو. حضرت جابر بن عبداللہ نے ایسا ہی کیا, کھجوریں ناپ کر دیتے گئے اور قرض ادا ہو گیا. جب قرض ادا ہو گیا تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میری یہی خواہش تھی, چاہے میری بہنوں کے لیے ایک کھجور بھی نہ بچے پر مکروزین کا قرض ادا ہو جائے. لیکن قربان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ تشریف فرما تھے, آپ کی برکت سے کھجوریں بھی ادا ہو گئی اور بچ بھی گئی, اور بے شمار کھجوریں بچ گئی. اور آپ فرماتے ہیں کہ جس ڈیر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس ڈیر میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. تو حضرت محترم صحابہ کرام آپ ہی سے مانگتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا تو بھول جاتا. ایک دن میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے حافظہ چاہیے. آپ نے مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عرض کی یا رسول اللہ میں جو کچھ سنتا ہوں وہ مجھے بھول جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دو. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر بچھا دی تو آپ نے ہوا سے 2 مٹھیاں بھر کر میری چادر میں ڈال دی اور کہا کہ اس کو ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا دو. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا سینہ ایسے کھلا, ایسے میرا حافظہ قوی ہو گیا کہ مجھے کوئی بات بھولتی ہی نہیں تھی. حضرت ابو ہریرہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا. تو ان کے فتوے میں دیکھیں کہ کیسے کیسے مقدس ہستیاں آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسرے سے مانگنے والا مشرک ہو جاتا ہے. تو کیا حضرت ابو ہریرہ نے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا مجھ سے مانگو؟ کیا حضرت جابر بن عبداللہ نے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا؟ اور حضرت محترم حضرت قتادہ جنگ بدر میں آپ کی آنکھ میں تیر لگ گیا. جب آپ کی آنکھ میں تیر لگ گیا تو آپ اپنی آنکھ ہاتھ پر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور میری آنکھ نکل گئی ہے. فرمایا صبر کرو اس کے بدلے جنت ہے. کہا کہ حضور جو میں نے سوال کیا ہے یا جو میں نے مانگا ہے اس پر مرحمت فرما دیجئے, جنت اپنی طرف سے عطا کر دینا. یعنی انہوں نے بھی آپ سے دونوں ہی چیزیں مانگی, جنت بھی مانگ لی اور اپنی آنکھ بھی مانگ لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ پر اپنا لعاب دہن لگا کر واپس جوڑ دیا اور فرماتے ہیں کہ میری آنکھ اتنی تیز ہو گئی, اتنا نور آ گیا کہ میں دوسری آنکھ کی منسبت اس آنکھ سے زیادہ دیکھ لیتا تھا, اس آنکھ سے زیادہ دور دیکھ لیتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے جڑی تھی. تو حضرت قتادہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا, اور صرف حضرت قتادہ نے نہیں بلکہ جانور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے. ایک مرتبہ آپ جنگل میں جا رہے تھے کہ ایک ہرنی نے آپ سے سوال کیا تو آپ اس کے پاس آئے, کہا کہ کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس جال میں پھنس گئی ہوں, میرے اس پہاڑی میں 2 بچے بھوکے ہیں, میں ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شکار سے آزاد کر دیا اور اس کی جگہ خود بیٹھ گئے. جب وہ عربی آیا, شکاری آیا تو اس نے غصہ کرنا شروع کر دیا. معاذ اللہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ اے محمد تم مکہ میں بھی ہمیں تنگ کرتے ہو, نعوذ باللہ تم وہاں پر بھی ہمیں اپنا دین نہیں کہنے دیتے اور یہاں پر بھی اب ہمارے شکار میں بھی خلل ڈالنا شروع کر دیا ہے معاذ اللہ. تو حضرت محترم کچھ دیر بعد وہ ہرنی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تمہاری ہرنی آ گئی.
उस राबी ने जब ये देखा तो वो कदमों में गिरकर मुसलमान हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ सहाबा इकराम नहीं, बल्कि जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे जरा जरा, दुनिया का जरा जरा जानता है सिवाय मक्का के कुफार के, मुझे दुनिया का जरा जरा जानता है। और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक बाग में दाखिल हुए तो ऊँटनी रोने लगी और कहा, क्या है बेकसों के कस, ए ताजदार अंबिया, ए हामिए बेकसा, ए दस्तगीर बेकसा, ए रहमतुल लिल आलमीन, मेरा जो मालिक है वो मुझसे काम ज्यादा और मुझे भूखा रखता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को समझाया और कहा कि उसको खाना दिया करो। तो जानवर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते थे, जानवर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते थे। और जाबिर फरमाते हैं कि हम मुकाम हुदैबिया पे पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पानी की शिकायत की मैंने। तमाम सहाबा कराम के अंदर दूर दूर तक कहीं पानी नहीं नजर आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि गैरुल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगते, या आपने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह पर भरोसा रखो, और या फिर ये नहीं फरमाया कि अगर एक दो लोटा मिल जाए तो मेरे लिए भी ले आना, या फिर ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारे जैसा ही बशर, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पानी का छोटा सा प्याला मंगवाया और उसमें अपनी उंगलियां डुबो दी, और उंगलियां डुबो कर निकाली तो चश्मे जारी हो गए, आपकी उंगलियों से चश्मे जारी हो गए। आला हज़रत फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह। हज़रात मोहतरम, तमाम सहाबा कराम, जानवर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मांगते थे। बस अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को हदायत नसीब फरमाए और हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और उनके सदके से मांगने की तौफीक अता फरमाए। और हज़रात मोहतरम, जो लोग ऐसा कहते हैं उनको चाहिए कि अभी तौबा कर लें, कल को फिर कुछ नहीं हो सकता। आला हज़रत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला तो उस दिन के बारे में फरमाता है, यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि, उस दिन तुम अपने भाइयों को भूल जाओगे, व उम्मिहि अपनी माँ को भूल जाओगे, व अबीहि अपने बाप को भी भूल जाओगे। हज़रात मोहतरम, उस दिन तो कोई किसी को याद ही नहीं रखेगा। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, काना मिक़दारुहु ख़म्सीना अल्फ़ सना, उसकी उस एक दिन की इतना तवील होगा, सिर्फ एक दिन इतना तवील होगा जैसे 50,000 साल। अल्फ़ सना, 50,000 साल। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अपने पसीने में डूबे होंगे। उसी दिन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मांगना है, उन्हीं की शफाअत हासिल होनी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, उस दिन जहन्नम को लाया जाएगा। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु वन्ना लहु ज़िक्रा, यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु वन्ना लहु ज़िक्रा, उस दिन वो पछताएंगे, पर अब उनके पछताने का क्या फायदा। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, फिर कहेंगे हाय अगर मुझे 2 दिन और मिल जाते। तो लेकिन आप पछताने का क्या फायदा। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल